السلام علیکم، مجھے امید ہے میرے پیارے پیارے بچے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے جماعت 2 میں اردو کی استانی ہوں۔ ویڈیو کلاس میں یہ ہمارا درس نمبر اول ہے۔ پڑھائی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجیے تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آئے تو آپ کو بآسانی مل سکے۔ میرے پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تہوار پر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ تہوار کا مطلب یعنی عید کا، خوشی کا دن۔ عید پر سب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور گلے لگ کر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں۔ عید پر ہم صبح صبح نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے جاتے ہیں اور سب کو عید مبارک کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے عید کا تحفہ۔ آپ کاروانی اردو نکالے، صفحہ نمبر 104۔ عید کا تحفہ۔ کہانی کو درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے اور جانیے کہ عید کی سچی خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہانی کو اچھی طریقے سے تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے اور جانیے کہ عید کی سچی خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ گھر میں سب روزے رکھ رہے تھے، جیسے ہمارے رمضان کے روزے رکھتے ہیں سب گھر میں، اسی طرح بلال کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی روزے رکھے۔ بلال چھوٹا تھا اور اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی روزے رکھے۔ سب اسے سمجھاتے، ابھی تم چھوٹے ہو۔ گھر میں سب بڑے اسے سمجھاتے کہ تم بلال ابھی چھوٹے ہو، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ، پھر تم بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ سب نے کہا کہ بلال ابھی تم چھوٹے ہو، تھوڑے اور بڑے ہو جاؤ تو تم بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ گھر میں عید کی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ بلال کی امی نے اس کے لیے 2 کرتا شلوار، کتنے کرتا شلوار؟ 2 کرتا شلوار کے جوڑے سلوائے تھے۔ بلال کی امی نے بلال کے لیے 2 کرتا شلوار کے جوڑے سلوائے تھے۔ ابو بھی ایک سلی سلائی پتلون اور قمیص بازار سے لے آئے تھے۔ امی نے بھی سلوائے تھے اور ابو بھی سلی سلائی پتلون اور قمیص بازار سے لے آئے تھے۔ بلال نے اپنے دوستوں کے لیے اچھے عید کارڈ بھی بنا لیے تھے۔ بلال نے اپنے دوستوں کے لیے کیا بنایا تھا؟ عید کارڈ بنا لیے تھے۔ اسے عید کارڈ بنانا آتے تھے۔ یہ ہنر اس نے اسکول میں استانی صاحبہ سے سیکھا تھا۔ بلال جو عید کارڈ بنا رہا تھا اپنے دوستوں کے لیے، اس نے یہ جو ہنر تھا وہ اپنی استانی سے سیکھا تھا اسکول میں۔ اس نے عید کارڈ بنانا اپنی استانی سے اسکول میں سیکھا تھا۔ امی نے اسے 2 جوڑے جوتے اور رومال وغیرہ بھی دلوا دیے تھے۔ امی نے 2 جوڑے جوتے اور رومال وغیرہ بھی دلوا دیے تھے۔ عید کی ساری تیاری ہو چکی تھی۔ عید سے ایک دن پہلے کلثوم خالہ گھر پر کام کرنے والی ماسی کا نام ہے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے سلیم کو بھی لے آئیں۔ کلثوم خالہ ماسی ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے سلیم، کلثوم خالہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سلیم۔ آج کام زیادہ تھا، چاند رات تھی، تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے آئی تھی۔ کلثوم خالہ کو آج سارے گھر کی صفائی کرنا تھی، کلثوم خالہ کو پورے گھر کی صفائی کرنا تھی۔ سلیم بھی کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا، سلیم بھی اپنی امی کا کام میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ بلال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلے۔ کس کے ساتھ؟ اسے سلیم کا خیال آ گیا۔ بلال کو سلیم کا خیال آ گیا کیونکہ کلثوم خالہ اپنے بیٹے سلیم کو ساتھ لائی تھی اور بلال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلے۔ اسے سلیم کا خیال آ گیا کیونکہ سلیم اس کے برابر تھا۔ اس نے کلثوم خالہ سے اجازت لے کر اسے بلا لیا۔ کلثوم خالہ سے کس نے اجازت لی؟ بلال نے۔ وہ بلال کا بھی ہم عمر ہی تھا، دیکھیں بلال کا ہم عمر ہی تھا سلیم۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد بلال اس سے باتیں کرنے لگا۔ بلال کس سے باتیں کر رہا تھا؟ سلیم سے۔ اس نے پوچھا تمہاری عید کی تیاری ہو گئی ہے؟ سلیم نے کہا کیا مطلب؟ کیونکہ سلیم کی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ بلال بولا میرا مطلب ہے کپڑے اور جوتے وغیرہ آ گئے۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کیوں آنسو آ گئے، کیونکہ سلیم کی تیاری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا
عید کی تیاری جی بس ہو گئی ہے، یعنی سلیم نے بس مرجھائی ہوئی آواز میں کہا کہ بس ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو غریب تھا سلیم، کیونکہ وہ ماسی کا بچہ ہے۔ عید پر نئے کپڑے اور جوتے ہم نہیں لے سکتے۔ ابو زندہ تھے تو سب خوش تھا، اور اب یہ کہتے کہتے اس کے آنسو بہہ نکلے، سلیم کے آنسو بہنے لگے آنسو۔ شام ہوتے ہی چاند نظر آ گیا، دیکھیں چاند رات تھی، چاند نظر آ گیا، ہر فرد خوش تھا۔ بلال نے بھی سب کو چاند مبارک کہا۔ کلثوم خالہ جب جانے لگیں تو اس نے سلیم کو ایک ڈبہ دیتے ہوئے کہا، سلیم یہ میری طرف سے تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے۔ بلال نے سلیم کو ایک ڈبے میں کچھ دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے عید کا تحفہ ہے۔ سلیم نے کہا، مگر بلال بھائی، بلال نے بات کاٹتے ہوئے کیا مطلب کہ جب وہ بول ہی رہا تھا بلال نے بیچ میں کہہ دیا، یہ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کی طرف سے عید کا تحفہ ہے، جیسے ہم عید پر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ عید پر اور خوشی کے دن، یعنی سالگرہ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی پیپر میں نمبر اچھے آ جائیں یا کوئی بھی خوشی کا دن ہو تو ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ بلال کے ابو امی نے بھی سلیم کو عیدی دی۔ بلال کے امی ابو کون؟ جو اس گھر کے مالک تھے، کلثوم خالہ ماسی تھیں، سلیم کو عیدی دی۔ میٹھی عید پر عیدی ملتی ہے نا سب کو، انہوں نے بھی عیدی دی۔ وہ عید کا تحفہ لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ کون چلا گیا؟ سلیم چلا گیا۔ ابو اور امی نے کہا، بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ، تم نے اپنے نئے دوست کو کیا تحفہ دیا؟ بلال نے کہا، اپنا ایک کپڑوں اور ایک جوڑا جوتوں کا ایک جوڑا، جو اس کے ابو 2 جوتوں کے جوڑے لائے تھے۔ جوتوں کے جوڑے کون لایا تھا بچوں؟ امی لائی تھی، ابو نہیں لائے تھے، امی لائی تھی 2 جوتوں کے جوڑے۔ اس میں سے اس نے کیا کیا؟ بلال نے ایک جوتوں کا جوڑا سلیم کو دے دیا تھا، اور عید کارڈ، مجھے یہ تحفہ دے کر عید کی خوشی محسوس ہو رہی ہے، یعنی بلال کو عید کی سچی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے ایک جوتوں کا جوڑا، ایک کپڑوں کا جوڑا اور عید کارڈ بنا کر کس کو دے دیا؟ سلیم کو دے دیا۔ امی اور ابو نے بلال کو پیار کیا، اب وہ بھی سچی خوشی محسوس کر رہے تھے۔ اچھا دیکھیں میرے پیارے بچوں، ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں عید پر، لیکن بلال نے کیا محسوس کیا کہ اس کے دوست سلیم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا عید کی تیاری کے لیے، کیونکہ وہ غریب تھا۔ جب بھی اس کی مما کام کرتی ہیں گھر میں، ان کے گھر کام کرنے آئی تھی نا، وہ ماسی تھی، تو بلال نے سلیم سے پوچھا تو اسے محسوس ہوا کہ تیاری نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس نے اپنا ایک سوٹ، کپڑوں کا ایک سوٹ اور جوتوں کی ایک جوڑی دے دی کہ وہ بھی پہنے، کپڑے بھی پہنے اور جوتے بھی، اور عید کے تحفے میں کارڈ بنا کر دیا کہ اسے کارڈ بنانا بھی آتا تھا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ کارڈ بنانا اس نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ کارڈ بنانا اس نے اسکول میں اپنی استانی سے سیکھا تھا۔ اچھا میرے پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیں اب آگے کام کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 108 پر سرگرمیاں ہیں، سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، بلال روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ وہ بلال چھوٹا تھا۔ یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، چلیں جلدی سے یہاں پر جواب لکھیے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، بلال کو کون سا ہنر آتا تھا؟ جی ابھی میں نے بتایا ہے، بلال کو کارڈ بنانے کا ہنر آتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ ہنر اس نے کس سے سیکھا تھا؟ جی یاد آ گیا ہوگا آپ کو، جلدی سے لکھیے۔ سوال نمبر 4 ہے، سلیم کون تھا؟ سوال نمبر 5 ہے، بلال نے سلیم کو کیا تحفہ دیا؟ چلیں جلدی سے آپ ان سارے یہ جوابات لکھ لیے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے یہ جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ دیکھیں سوال نمبر 1 کا میں نے جواب لکھا ہے، بلال روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ بلال چھوٹا تھا، کیونکہ وہ اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ بلال کو کون سا ہنر آتا تھا؟ بلال کو کارڈ بنانے کا ہنر آتا تھا۔ یہ ہنر اس نے کس سے سیکھا تھا؟ یہ ہنر اس نے اپنی اسکول کی استانی سے سیکھا تھا۔ سلیم کون تھا؟ سلیم کام کرنے والی کلثوم خالہ کا بیٹا تھا۔
بلال نے سلیم کو کیا تحفہ دیا؟ بلال نے سلیم کو جوتوں اور کپڑوں کا ایک جوڑا اور کارڈ بنا کر دیا۔ چلیں بچوں اب آگے صفحے پر آتے ہیں۔ تاریخ، جماعت کا کام ہر صفحے پر آپ خود لکھیں گے۔ اب آگے سوال ہے، آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی؟ لکھیے۔ آپ کو جو بات اس کہانی سے سمجھ میں آئی کہ کسی کو خوشی دینے میں آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو، اچھی لگی ہو، وہ جواب آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ تحفہ، خوشی، تیاری، دوست۔ تحفہ، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ خوشی، میں خوشی خوشی اپنی امتحان کی تیاری کر رہی ہوں۔ تیاری، عید کی تیاری ہم رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں۔ دوست، آپس میں دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کہانی کا کوئی اور مناسب عنوان لکھیے۔ جیسے اس کہانی کا نام انہوں نے لکھا ہے عید کا تحفہ، آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہو، جیسے مجھے اس کہانی کا کوئی اور عنوان مجھے سمجھ آتا ہے، سچی خوشی بھی لکھ سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا بھی، اور کسی کا دکھ محسوس کرنا بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی اور اچھا لگے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر جملوں میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو جملے اچھے لگے اور آسان لگے۔ صفحہ نمبر 110 پر آئیے۔ تاریخ، جماعت کا کام یا گھر کا کام جو آپ کو لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کہانی پر اپنی رائے لکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس کہانی میں کتنے کردار تھے؟ اس کہانی میں 5 کردار تھے، امی، ابو، کلثوم خالہ، بلال اور آخر سلیم، 5 کردار تھے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، آپ کو سب سے اچھا کردار کون سا لگا اور کیوں؟ مجھے سب سے اچھا کردار جو لگا وہ امی ابو کا لگا، کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے بلال کو، جو اس نے سلیم کو تحفہ دیا تو اس سے انہیں خوشی ملی، انہوں نے منع نہیں کرا۔ اور مجھے سلیم کا بھی کردار اچھا لگا کہ اس نے اپنے عید کی تیاری نہیں ہوئی تھی تو اپنے حالات کو چھپایا۔ اور مجھے بلال کا بھی کردار اچھا لگا کہ اس نے سلیم کا دکھ محسوس کیا اور اسے عید کے تحفے میں اپنا ایک جوڑا اور جوتوں کا جوڑا اور عید کارڈ اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا۔ چلیں بچوں، آپ کو جو بھی اچھا لگے، میں تو یہاں پر امی ابو کا کردار لکھوں گی، اور جو آپ کو آسان لگے آپ وہ کردار لکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے آئیے اور نثر نگاری کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے، میری عید پر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ آپ اپنی جو آپ کی عید گزری ہے اس پر سوال کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ عید پر صبح کیسے جاگے؟ آپ اگر جلدی جاگے ہوں، دیر میں جاگے ہوں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، عید کے دن کیسے کپڑے پہنے؟ اچھے کپڑے پہنے، شلوار کرتا پہنا، پینٹ شرٹ پہنی، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ نے پہنا وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، عید کے دن کیا کیا کھایا؟ جو آپ نے کھایا ہو لاسٹ عید پر وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے، عید پر آپ کے گھر کون کون آیا؟ جو آپ کے گھر آیا ہوگا آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ کس کس کے گھر گئے؟ آپ کس کس کے گھر گئے وہ لکھیے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، آپ کو کس کس نے عیدی دی؟ سوال نمبر 7 ہے، عید کی سب سے خاص بات کیا تھی؟ اگر آپ عید نہیں کوئی اور تہوار مناتے ہیں تو اس تہوار کے بارے میں ان سوالات کے جواب لکھیے۔ عید کے علاوہ جو تہوار ہوتا ہے جیسے کرسمس، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ جو عید نہیں مناتے یعنی کرسمس مناتے ہیں، عید کا دن کرسمس کا ہوتا ہے جن کا، وہ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ان جوابات کو ایک پیراگراف میں لکھیے۔ یاد رہے کہ پیراگراف 2 انگلی کے فاصلے سے شروع ہوگا، جیسے 2 انگلی کے فاصلے یہاں سے شروع ہوگا۔ اب آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ میری عید یا میرا تہوار۔ یہاں پر جو سوال نمبر 1 ہے، یہاں پر عید پر صبح کیسے جاگے؟ اب میں ڈائریکٹ اس کا جواب لکھوں گی۔ میں عید پر جلدی جاگی۔ اسی طرح آپ سوال کے جوابات دیکھیں گے اور یہاں لکھتے جائیں گے۔
2 انگلیوں کے فاصلے سے آپ کو یہ جوابات لکھنے ہیں۔ چلیں میرے پیارے بچوں، آپ جلدی جلدی اس سبق کو پورا ڈن کر لیں۔ دیکھیں بچوں، یہاں پر میں نے یہ پوری لائن میں دوسرا جواب بھی ساتھ لکھ لیا ہے۔ سوال نمبر 2 تھا یہاں پر، عید کے دن کیسے کپڑے پہنے؟ میں نے جواب نمبر 1 کے فوراً بعد جواب نمبر 2 شروع کر دیا ہے۔ جب میری ایک پہلی لائن پوری ہوئی تو میں دوسری لائن پر آئی ہوں۔ یاد رہے آپ کو بار بار کہ پیراگراف 2 انگلیوں کے فاصلے سے شروع ہوگا اور نیچے کوئی آپ کو 2 انگلیوں کا فاصلہ نہیں دینا ہے۔ ایسے ہی آپ لکھتے جائیں گے، جب ایک لائن پوری ڈن ہو جائے گی نیکسٹ لائن پہ ہم جب آئیں گے۔ اسی طرح آپ 7 سوال کے جوابات لکھیں گے، 1 2 3 4 5 6 7، پورے 7 کے جواب آپ لکھیں گے تو یہ یہاں پر پورا پیراگراف ڈن ہو جائے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے پیارے بچوں کو عید کا تحفہ یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جن الفاظ کو میں نے خط کشیدہ کرا ہے آپ بھی کریے گا اور اسے بار بار ریپیٹ کریے گا تاکہ آپ کو یہ مشکل الفاظ سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ چلیں بچوں، اب تک کے لیے اس ویڈیو کے لیے یہاں تک کے لیے اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو اور نئے کام کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔